الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مزید فی کے جو کل ابواب ہے، کتنے ساؤنڈ بن سکتے ہیں ثلاثی مزید فی سے، وہ 12 ہے۔ جس طرح آپ نے ثلاثی مجرد میں پڑھا کہ جب روٹ لیٹرز صرف 3 تھے، حروف اصلیہ جہاں صرف 3 تھے، تو وہاں کون کون سا ساؤنڈ آپ کے سامنے آیا؟ ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، یہ 4 مشہور ابواب ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور ہیں جو غیر مشہور ہیں۔ ثلاثی مزید فی میں جب آتے ہیں تو وہاں 12 ہیں۔ ایک باب افعال ہے، افعل یفعل، اکرم یکرم، احسن یحسن، یہ ساؤنڈ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا باب تفعیل، جس کا وربل ناؤن تفعیل کے وزن پر ساؤنڈ پر ہوتا ہے، جیسے تصدیر، تزیین اور تسہیل۔ اور اس کا جو فعل ماضی ہے وہ تشدید کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے سینٹر میں تشدید ہوتا ہے، سہل یسہل، اور بین یبین، یہ اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ وہ ہے کہ جس کے اگر ہم معنی پہ غور کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ باہم کچھ کرنا، جیسے مقاتلہ ہے تو باہم قتال، مجاہدہ تو باہم جہاد، اور مہاجرہ ہجرت ہے تو باہم ہجرت، کہیں کہیں اس طرح کے معنی آپ کو ملتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے کے بعد الف ہوتا ہے، فاعل فعل ماضی میں، فاعل یفاعل، حاسب یحاسب، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، حساب کتاب کرنا، ہاجر یہاجر، ہجرت کرنا، اور قاتل یقاتل، قتال کرنا، جاہد یجاہد، جہاد کرنا، یہ اس کے معنی اور ابواب ہیں۔ تو اس کو مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کون کون سے مزید باب مفاعلہ کے الفاظ ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی میری کیا؟ آ رہی ہے۔ کسی ایک نے چیٹ میں لکھا کہ نو ساؤنڈ، تو شاید ان کے یہاں پرابلم ہوگا۔ اس میں تھا بارک یبارک، برکت، بلیسنگ، جادل یجادل، آرگیو کرنا، جھگڑا کرنا، اور کون سا جھگڑا؟ یعنی زبان سے جو ہوتا ہے، بحث کرنا۔ جاہد یجاہد، مجاہدہ کرنا۔ حاسب یحاسب، حساب کتاب۔ ضاعف یضاعف، ملٹیپلیکیشن۔ قاتل یقاتل، لڑائی جھگڑا، قتال۔ نافق ینافق، منافقت۔ ہاجر یہاجر، ہجرت۔ نادا ینادی، ندا کرنا، پکارنا، بلانا۔ لاقا یلاقی، ملاقات، اور شاق یشاق، گراں گزرنا۔ پہلی آیت ہمارے پاس ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا۔ رواسیہ کا کیا معنی ہے، ذرا دیکھ سکیں گے آپ کیا ہے؟ اور اگلی آیت ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ۔ رواسیہ وہ لنگر ہے، کشتی والے لنگر۔ اور یختانون انفسہم میں یختان کا کیا مطلب ہے؟ خیانت کرنے والے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، وجعل اور اس نے بنائے، فیہا اس میں، رواسیہ لنگر، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اس میں برکت دی۔ تو اب جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ وجعل فیہا رواسیہ، اللہ تعالیٰ نے اس شے میں لنگر بنائے ہیں، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اس میں برکت دی۔ اگر یہ پچھلی آیت اس سے مل جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس ضمیر کا یہ جو ہا ہے یہ کس طرف ہے۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، یہ میں جو ایک لغت ہے میرے پاس جسے میں حوالہ دیتا ہوں، اس میں رواسی کا مطلب ہے پہاڑ یا مضبوط یا بوجھ والی چیز۔ جی، تو اب تک بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں بات ہو رہی ہے کائنات کی، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے وہ ہل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں وجعل فیہا رواسیہ، اس زمین میں پہاڑوں کو، اور انہی پہاڑوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے لنگر سے، یا لنگروں کو تشبیہ دی جا رہی ہے پہاڑوں سے۔ اب یہاں ایک
نقطہ نظر میں ایک اختلاف ہے، کانسیپٹ ہے کہ کیا زمین حرکت کرتی ہے یا زمین حرکت نہیں کرتی. تو بعض اہل قرآن جو ہے ان کا کہنا یہ کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لنگر رکھے ہیں، بلکہ سورج اس کے گرد حرکت کرتا ہے. اصل بات اللہ بہتر جانے. من فوقها، تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور زمین کو اس کے اوپر سے پہاڑوں نے وہ کام کیا ہے جس طرح کیل کام کرتی ہے، کیلیں، میخیں جو گاڑی جاتی ہیں، کیلیں لگائی جاتی ہیں. وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، ولا تجادل، آپ ان سے بحث نہ کریں. کن لوگوں سے؟ عن الذین، ان لوگوں سے جو، عن کا مطلب ہے سے، تو ان لوگوں سے بحث نہ کریں یختانون انفسہم، جنہوں نے اپنی ہی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. جو اپنی جان سے خیانت کرے تو اس کے ساتھ بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے؟ اس کی تو اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بحث کرنا نہیں بنتا. اچھا، ہماری جو آج کی کا درس ہے، اس کی آئی ڈی وہی 786 والی آئی ڈی ہے نا؟ جی جی 786 والی. تو ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، ان لوگوں سے بحث نہ کیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو کیا کیا، اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اچھا یہاں وہ فائل نہیں کھلے گی. والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، ہاجروا ان سب نے ہجرت کی. ہاجرہ ایک نے ہجرت کی، ہاجروا ان سب نے ہجرت کی. تو والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا دونوں فعل ماضی ہیں. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. میں نے آپ کو ایک بار عرض کیا تھا کہ، بلکہ ایک سے زیادہ بار، کہ فعل مضارع سے پہلے جب سین یا سوف آ جائے تو اب وہ پریزنٹ کا جو ایک ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فیوچر کے لیے ہی بات ہو رہی ہے. سین بھی اسی لیے آتا ہے، اور سوفا اس کا مطلب بھی ہے ان قریب. تو ان قریب جو ہے وہ فیوچر ہے، پریزنٹ نہیں ہے. فسوف یحاسب، ان قریب حساب کیا جائے گا. یہ پیسو وائز ہے. کیوں پیسو ہے؟ کیونکہ اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو یہ ہوتا یحاسب، حاسب یحاسب، حاسب یحاسب. اب جو پیسو ہے اس کی بیسیکلی دو ہی علامتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے سٹارٹ میں دمہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، وہ تو باب مفاعلہ کی وجہ سے اس پر آلریڈی پہلے پیچھے دمہ ہے، پیش ہے. تو اب ایک ہی فرق رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جو سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگا تو یہ ایکٹیو ہے، اور اگر اس کے اوپر زبر ہوگا تو یہ پیسو وائز. تو وہ حساب کرتا ہے، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے، نہ یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ حساب کرے گا، یہ ترجمہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا فسوف یحاسب، ان قریب حساب کیا جائے گا، ان قریب حساب لیا جائے گا. حسابا یسیرا، آسان حساب، ان قریب آسان حساب لیا جائے گا. ضاعف یضاعف، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، وہ ملٹیپلائی کرتا ہے، وہ دگنا کرتا ہے، وہ زیادہ کرتا ہے. یضاعفون وہ سب بڑھاتے ہیں. تضاعف آپ بڑھاتے ہو، اور تضاعفون آپ سب بڑھاتے ہو. اضاعف میں بڑھاتا ہوں، نضاعف ہم سب بڑھاتے ہیں. یضاعف وہ بڑھاتا ہے، فیضاعف تو وہ پس وہ بڑھاتا ہے اس کو، یعنی یضاعف یا یضاعف کے ساتھ جو ہو ہے یہ آبجیکٹ ہے کہ جو چیز بڑھائی جا رہی ہے، وہ برکت، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈز، وہ نیکیاں،
یا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو ریوارڈ میں وہ مال بڑھا کر دیا جاتا ہے. فَيُضَاعِفَهُ تو وہ بڑھاتا ہے اس کو کس کو؟ اس مال کو یا اس کی نیکیوں کو. لہو اس کے لیے، اس شخصیت کے لیے، اس پرسن کے لیے جس نے نیک کام کیا. کتنا بڑھاتا ہے؟ اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ، کثیر یعنی ملٹیپلیکیشن بھی جو ہے وہ نمبر آف ملٹیپلیکیشن ہے، بہت ساری دفعہ ہے. اور کثیر کے اندر جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے. وہ کتنا بڑھاتا ہے اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالی بڑھاتا ہے اس کو، یعنی اس کے اجر کو اس شخص کے لیے بڑھاتا ہے جس نے یہ نیک کام کیا. اور اضعافاً کثیرہ، بہت دگنا کرتا ہے، بہت زیادہ بڑھاتا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قاتل یقاتلو، یقاتلو وہ قتال کرتا ہے، یقاتلون وہ سب قتال کرتے ہیں. تقاتلو آپ قتال کرتے ہو، تقاتلون آپ سب قتال کرتے ہو. قاتلو تقاتلون، اس کا نون گر گیا کسی وجہ سے. تو ولا تقاتلوہم وہ قتال نہیں کرتے، تم قتال مت کرو. بلکہ یہاں پر یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل مضارع نہیں ہے بلکہ فعل نہیں ہے. فعل نہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ نے پڑھا ہے فعل ماضی ہے، پاسٹ، اور ایک ہے فعل مضارع جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تیسرا آپ نے پڑھا ہے فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. اور ایک چوتھا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرنا. تو بیسیکلی ایک چیز ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، فعل ماضی ہو گیا. پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے، فعل مضارع. کوئی کمانڈ پاس کی جا رہی ہے تو وہ کمانڈ اگر وہ پازیٹیو کمانڈ ہے تو وہ فعل امر ہے، اور اگر وہ کمانڈ نیگیٹو ہے، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے، جو شاید ہم نے اس کورس میں پہلی بار اس کا ذکر کیا ہے. تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے کہ جہاں کمانڈ تو پاس کی جا رہی ہے لیکن وہ کمانڈ کسی کام سے منع کرنے کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب مت پیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتال مت کرو، ناحق کسی کو قتل مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ کام مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. تو یہ جو چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، یہاں ایک کمانڈ تو ہے لیکن وہ کسی کام سے روکنے کی ہے. اسے کہتے ہیں فعل نہیں، یہ کام نہیں کرنا. تو اور یہ بھی فعل مضارع کی طرح ہی بنتا ہے، صرف فرق اتنا ہے اس میں کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے اور جمع میں نون ہوتا ہے. جیسے یقاتلو یقاتلون، تقاتلو تقاتلون، اور وہاں تقاتلو کی جگہ ہوتا ہے لا تقاتل، قتال مت کرو. لا تقاتلو تم سب قتال مت کرو. نون غائب ہو گیا اور تقاتلو پر سے پیش چلا گیا، بلکہ وہ ساکن ہو گیا. لا تقاتل قتال مت کرو، لا تضرب مت مارو، لا تسمع مت سنو، لا یغتب غیبت مت کرو. اور قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں اور ہو سکتی ہیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. تقربونا نہیں ہے، لا تقربونا ہوتا تو مطلب ہوتا کہ تم سب قریب نہیں جاتے، لیکن نون ہٹا دیا تو اب وہ فعل مضارع کی جگہ وہ ایک کمانڈ ہو گئی، ایک فعل نہیں ہو گیا. لا تقربو قریب مت جاؤ، لا تقاتلو قتال مت کرو، لا تفعلو یہ کام مت کرو، لا تسمعو مت سنو، لا تنصرو مدد مت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ولا تقاتلو اور تم قتال مت کرو، تم قتال مت کرو. تقاتلو تم قتال کرتے ہو، تقاتلون تم سب قتال کرتے ہو. ٹھیک ہے. لا تقاتلو تم قتال نہیں کرتے، لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے. یہ آپ کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں لیکن آپ کو منع کرنا ہے. اس کو کیسے منع کریں گے؟ فعل نہیں. لا تقاتل قتال مت کرو، لا تقاتلون لا تقاتلو تم سب قتال مت کرو. نون ہٹا دیا تو وہ فعل مضارع سے فعل نہیں والی بات آ گئی. تو میں نے ایک فعل نہیں کا ایک انٹرو دیا ہے، یا ایک اس کا ایک اوور ویو دیا ہے. ڈیٹیل میں آپ کو وہ نہیں پڑھا ہے، تو اگر کچھ چیزیں نہیں بھی سمجھ میں آئی تو کوئی حرج نہیں. جب ہم پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ولا تقاتلوہم اور تم قتال مت کرو، ہم ان سے. کن سے؟ مشرکین سے.
عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، یقاتلو وہ قتال کریں، کم تم سے، فی ہی اس میں، یعنی اگر وہ لوگ مسجد حرام کا احترام نہ کریں اور مسجد حرام کے پاس قتال شروع کر دیں تو اب تم بھی جواباً قتال کرو، لیکن جب تک وہ قتال نہ کریں تو تم بھی قتال نہ کرو۔ اچھا یہاں یقاتلون کا نون کہاں چلا گیا؟ کیونکہ یہاں تو ہم فعل نہیں والا ترجمہ نہیں کر رہے بلکہ یقاتل، یہاں تو ہم فعل مضارع والا ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ حتی یقاتلو، یہاں تک کہ وہ قتال کریں تم سے، تو یہاں نون اس لیے چلا گیا کہ جس طریقے سے ان یا لام نون زبر لن جب آتا ہے تو وہ فعل مضارع کا نون چلا جاتا ہے جمع والا، صرف واو رہ جاتی ہے، اسی طرح حتی بھی یہ کام کرتا ہے کہ حتی، یہ حتی وہ جو دبئی کے ساتھ حتی ہے وہ والا نہیں، یہ لفظوں والا حتی، یہ جب حتی کسی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اگر وہ جمع ہو تو اس کا نون غائب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جمع نہ ہو، پلورل نہ ہو بلکہ سنگولر ہو تو پھر اس پر زبر آ جاتا ہے پیش کی جگہ، جس طرح لام نون زبر لن جب کہیں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لن یضربا، لن یسمعا، لن ینصرا، تو یہ ہو جاتا ہے نا، آخر میں زبر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حتی بھی جب داخل ہوگا تو جو آپ نے 6 پڑھے ہیں ان 6 میں سے جو 4 سنگولر ہیں، سوری 3 سنگولر ہیں اور چوتھا جو ہے وہ تو جمع لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ سنگولر جیسی ہے، جیسے یضربو، تضربو، اضربو اور نضربو، یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان چاروں میں جب اگر حتی آئے گا تو ان کو زبر کر دے گا، حتی یضربا، حتی تضربا، حتی اضربا، حتی نضربا۔ اور جو جن کے آخر میں نون آتا ہے جمع کا نون، یضربون اور تضربون، وہ 2 ہی ہیں، یقاتلون تقاتلون، یسمعون تسمعون، یسمعون تسمعون، تسمعون، اور یقاتلون تقاتلون۔ اگر جمع والے جو الفاظ ہیں ان پر جب لفظ حتی آتا ہے تو وہ نون کو گرا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایکشن کرے گا اپنا، تو یہ ہو گیا یقاتلو تقاتلو، تو آیت کا ترجمہ بنا حتی یقاتلو، یہاں تک کہ وہ قتال کریں، کم تم سے، فی ہی اس میں۔ حتی کا ایک اور ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹ اور فیوچر والے ٹینس کی جگہ وہ ہٹا کر اس کو وربل ناؤن جیسا ساؤنڈ کر دیتا ہے اس کا، یہاں تک کہ وہ قتال کریں، یعنی قتال کرنا، اب یہ بات ہو رہی ہے، قتال کرتا ہے، قتال کرے گا، یعنی وہ جو ٹینس تھا اس میں سے وہ چلا گیا، اب وہ وربل ناؤن جیسی فیل آ رہی ہے۔ تو ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ کہ جب ان اور حتی کسی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو 2 طرح کے ایکشن کرتے ہیں، لفظی طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کا نون ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں پیش ہے وہ پیش زبر سے بدل جاتی ہے، اور معنوی طور پہ یعنی میننگز کے لحاظ سے یہ چینجنگ آتی ہے کہ وہ پاسٹ اور پریزنٹ والی بات نہیں رہتی بلکہ وہ مصدر کا ساؤنڈ دیتا ہے، وہ وربل ناؤن کا ساؤنڈ دیتا ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہم نے دیکھا بھی ایک ایسا ہی ہے کہ جب حتی آتا ہے تو ترجمہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ابھی میں کر رہا ہوں، حتی یقاتلو، یہاں تک کہ وہ قتال کریں، کم تم سے، فی ہی اس میں۔ اب یہ آج جو باتیں ہوئی ہیں درس میں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ نے شاید پہلی بار سنی ہیں اور بہت سی نئی باتیں ہیں، اور آپ شاید تیاری سے نہ ہو کہ یار ان باتوں کو نوٹ کیا جائے، یا اسپیڈ اتنی ہو کہ ان کو بیان جو میں کر رہا ہوں تو آپ ان کو نوٹ نہ کیا، آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیجئے گا، اور جب آپ سنیں گے تو آپ کے پاس ڈائری ہو، پین ہو، اور آپ نوٹ کرتے جائیں اور ریکارڈنگ کو پاز کریں اور ایک ایک اصول جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ جو میں نے فارمولے اور جو اصول بیان کیے یہ ہر جگہ انشاءاللہ اپلائی ہوں گے اور آپ کو کام آئیں گے۔ آیت کا ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیجئے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس قتال مت کرو ان سے، یعنی مشرکین سے، یہ فعل نہیں ہے، کام سے منع کیا جا رہا ہے،
حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ جھگڑا کریں تم سے فی ہی، اس میں. اور میرے پاس جو آیت نمبر 7 ہے، یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جناب یہ پاس کنٹینیوس آپ نے بتایا نا لاسٹ میں. پاس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. میں نے یہ کہا نہیں کہ جب مطلب حتی آئے گا تو وہ اس کو وربل ناؤن کا ساؤنڈ کرے گا، مصدر بنا دے گا مانوی ہاں لحاظ سے، ٹھیک ہے. وربل یہ میرا ناؤن. خیال ٹھیک ہے، ہے ماں کا تھا جو آپ نے بتایا تھا شاید کہ پاس کنٹینیوس کرنے ہاں والا. وہ جب لم ہے نا، لم حرف لم، ہاں لم کا تھا. لم کا یہ کام ہے کہ جب لم آتا ہے تو وہ پریزنٹ ٹینس کو، فیوچر ٹینس کو وہ پاس کے ساؤنڈ میں کر دیتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو گروپ میں شیئر بھی کر سکتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، پھرنا یعنی لوٹنا. لیکن جو مردو ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ضد کی. مردا سنگولر ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے کچھ، سارے اہل مدینہ نہیں، کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے سے. اہل مدینہ میں سے کچھ وہ ہیں مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر اڑے رہے، فعل ماضی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ کیا، جزاک اللہ خیرہ. الذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک ندا کرنے والے کو. منادی یہ اسم فاعل ہے، ندا کرنے والا. ربنا، ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک منادی کو، ینادی للایمان، جو ندا کرتا ہے ایمان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ایمان کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اور وہ ندا کرنے والا ندا یہ کر رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آیت نمبر 10 جو یہاں میرے پاس موجود ہے، یہاں ارشاد ہوتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ. انی، بے شک میں، ظننت، میں نے گمان کیا. ظن یہ مضاعف ہے. ظن اس نے گمان کیا، ظنو ان سب نے گمان کیا. ظننت آپ نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا. انی، بے شک میں، ظننتو میں نے گمان کیا، انی بے شک میں، ملاقن ملنے والا ہوں، ملاقات کرنے والا ہوں. لاقا یلاقی، ملاقن، دکھاؤں آپ کو کہاں لکھا ہے؟ ملاقن ملاقات کرنے والا ہوں، ملنے والا ہوں. حسابیہ اپنے حساب سے، نہیں اسی پہ، یہیں اسی پیج میں لکھا ہوا ہے، یہ باب مفاعلہ ہی ہے، یہ رہا ملاقن. مل گیا آپ کو ملاقن؟ جی. لاقا اس نے ملاقات کی، یلاقی وہ ملاقات کرتا ہے، لاقی تم ملاقات کرو، اور یہ ملاقن ملاقات کرنے والا، منادن ندا دینے والا. تو ارشاد باری ہے کہ انی ظننت، مجھے گمان تھا، انی کہ بے شک میں، ملاقن ملاقات کروں گا، ملاقات کرنے والا ہوں. ملاقات کروں گا نہیں، کیونکہ یہ پریزنٹ، یہ فیوچر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا. ملاقن ملاقات کرنے والا ہوں. کون؟ انی میں. حسابیہ اپنے حساب سے، حساب یعنی نامہ اعمال سے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ انی ظننت، بے شک مجھے گمان تھا، یعنی مجھے یقین تھا. یہاں گمان یقین کے معنی میں ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں ضرور اپنے حساب کو پہنچوں گا، اپنے حساب سے ملوں گا.
اپنے نامہ اعمال سے ملوں گا، جو میں نے کام کیا اس تک میں پہنچوں گا. یہ سورہ حقہ کی یا سورہ آیات میں ہے کہ جب بندے کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملوں گا. پھر صاحب اس میں حسابیہ کا آخری جو ہا ہے اس کی حکمت. ہاں حسابیہ، حسابی میرا حساب، اور یہ ہا جو ہے وہ یا تو تا تھی پہلے جس کے بعد وقف کی وجہ سے یہ ہا ہوئی ہے. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہے پراپر، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. سورت آپ نے کون سی بتائی؟ سورہ حقہ میں 28 میں سے پارہ ہے. یہ 29ویں پارے میں الحاقۃ ما الحاقہ، اس کے دوسرے رکوع میں جہاں نامہ اعمال کے ملنے کا ذکر ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کی آیت نمبر 20. آیت نمبر 20. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو بھائی میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملوں گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانے چین میں ہوگا. فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ پیو موج کرو. ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے پچھلے دنوں میں جو کوششیں کی ہیں یہ اس کا صلہ ہے. تو بہرحال آگے آیت کا اختتام ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو جی ہاں، تے ہے اس کو وہ تا جو ہے وہ ہاتھ سے بدلی، لیکن سوال ہوگا کہ ہاتھ کیوں تھی، کیونکہ مؤنث حسابیہ کو مؤنث لانے کی وجہ کیا تھی، تو یہ وجہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر تا ہا ہوئی ہے تو اس کی مؤنث کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ تا ہا نہیں ہوئی، یہ کوئی اور وجہ ہے جو اس وقت میرے نالج میں نہیں ہے. میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ شقاق یعنی سختی میں ہے. اگر وہ بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، ایمان کی طرف بلایا جائے نہیں لاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے دل سخت ہیں، وہ سختی میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ منہ پھیرتے ہیں. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت دین میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو شقاوت میں اور دل کی سختی میں پڑے ہوئے ہیں. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اگلے پیج میں کہ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، الذی وہ جس نے بارکنا ہمیں برکت دی، بارکا اس نے برکت دی، بارکو ان سب نے برکت دی، بارکتا آپ نے برکت دی، بارک تم آپ سب نے برکت دی، بارک تو میں نے برکت دی، اور بارکنا ہم سب نے برکت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا، وہ ذات جس نے برکت دی، حولہ اس کے گرد، حول کا مطلب ہوتا ہے گرد، کسی بھی چیز کے ارد گرد کو کہتے ہیں حول. حول اس کے گرد، کس کے گرد؟ وہ مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ کے برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیاں. میرے خیال ہے یہاں تک کی آیات کا ترجمہ پہلے آپ لوگ ریپیٹ کریں تو پھر اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. میں نے کچھ نہیں بولا، کوئی بھی ترجمہ کر دیں. آپ کی ونڈو سامنے آ گئی کہ آپ کا مائک کچھ فرما رہا ہے. اچھا چلے. بلال سر آپ نے ریکارڈنگ نہیں کرنی ہے کلاس؟ ریکارڈنگ آپ لوگ، ہاں میں نے جو اپنا جو بولنا تھا وہ ریکارڈ کر لیا ہے، آپ لوگوں کا ریکارڈ نہیں، تاکہ ویڈیوز کا سائز چھوٹا رہے. ورنہ آپ لوگ بور ہو کے سنتے رہے. نہیں ریکارڈ نہیں آ رہا. اچھا ابھی ریکارڈ چل رہا ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں تم ہی وہی لوگ ہو جو جھگڑا کرتے ہو. ہاں انتم
ہا یہ ہاذا کا مخفف ہے کہ ہاذا یا ہا اولائی کا کہ ہا اولائی انتم ہا اولائی، ہا اولائی جمع ہے ہاذا کی، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ہا اولائی کا مطلب ہوتا ہے یہ سب، ہاں ہاں تم ہی وہ سب ہو، جادل تم جو جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، جادلہ اس نے جہاد کی، اس نے جدال کیا، اس نے بحث کی، جادل تم سب نے بحث کی، تم ہی وہی لوگ ہو جنہوں نے بحث کی، فعل ماضی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جاہدہ ہوتا اگر یہ جاہدو تو مطلب ہوتا اس نے ان سب نے جہاد کیا، لیکن یہاں ہے جاہدو، تو جاہد کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرو، فعل امر ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، حق جہادی جو اس جہاد کا حق ہے، یحاسبکم بہ اللہ، حاسب یحاسب وہ حساب کرتا ہے، وہ حساب کرے گا تمہارا، اللہ تعالی حساب کرے گا تمہارا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ حساب کرے گا، کہ یحاسب کا فاعل اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہارا حساب کرے گا، کس کے ذریعے؟ جو پیچھے کوئی بات چل رہی ہے اس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا حساب کرے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وہ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، المنافقین منافق مرد، المنافقات منافق عورتیں۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ خاص خواتین کے لیے ہے، اور وہ ابھی ہم نے جو خواتین کے لیے جو الفاظ اور جو وقعت استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہم نے نہیں پڑھی، اس لیے میں اس کو چھوڑوں گا، تو آیت نمبر سے نیچے جو 9 ہے اس میں آتا ہوں، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے ندا کی ربہ اپنے رب کو، حضرت زکریا، زکریا علیہ السلام، جب انہوں نے ندا کی، نہیں حضرت یہ تو زکریا کا واقعہ ہے۔ سورہ مریم کے اندر ہاں حضرت زکریا علیہ السلام جی، جب انہوں نے ندا کی اپنے رب کو نداء خفیہ، ہلکی ندا، آہستہ سے ندا، اذ جب نادا اس نے ندا کی، ربہ یہاں رب مفعول ہے، اللہ تعالیٰ کو ندا کی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے، جب اس نے ندا کی اپنے رب کو، کیسے ندا؟ نداء خفیہ، آہستہ سے ندا کی۔ تو دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ زور سے ہی دعا مانگی جائے، بلکہ ایک اندر ہی اندر ایک دعا، ایک اپنے دل ہی دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، جس کو نداء خفی کہتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد تحقیق، خسرا خسارہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، جیسے جب اہل عرب آپس میں ملتے ہیں یا کوئی عربی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہوتا ہے الی اللقاء، الی اللقاء مطلب یہ کہ سی یو سون، دوبارہ ملیں گے، تو اللقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات۔ خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق انہوں نے خسارہ کیا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ اور آخری آیت، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ذالک یہ، بانہم بے شک وہ سب، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے، شاقو کہ ان پر گراں گزرا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان پر گراں گزرا، شاق گزرا، تو پھر عذابات ہیں جو اس آیت کے سیاق و سباق میں بیان ہو رہے ہیں، تو یہ وہ وجہ ہے، یعنی عذاب کی وجہ یہ ہے کہ شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو بوجھ محسوس کیا، یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ان پر شاق گزرا، تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہمارے پاس بک ہے اس کو اس انداز میں بھی دیکھتے رہیں، جیسے میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ
یہ ہم پہنچے ہیں، دیکھیں افعالہ، افعالہ کے بہت سارے ہیں، تو لہٰذا میں سوچتا ہوں کہ ایک دن ہم اور افعالہ پہ کام کر لیں گے. یہ حاسبہ والا پیج ہم نے کر لیا، باب مفاعلہ، اور اس سے اوپر والا جو پیج ہے باب فعلہ، باب تفعیل، یہ بھی ہم نے کر لیا. اور افعالہ کا جو ہے وہ ایک ہی پیج کیا ہے، لیکن اس کے ہیں 1 2 3 اور 4 اور 5. تو تھیوری وہی رہے گی جو بیان ہو چکی، مگر یہ کہ اس کے اندر جو وکیبز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 5 پیج ہیں، اور وہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک میں 812 بار آئے، آمنا یؤمنو 812 بار ہو، 275 بار، اور تو یہ بہت زیادہ وکیبز ہیں. تو ہم ان کو ایک پورا ایک سیشن اس کے لیے رکھتے ہیں کہ اس میں جو آیات اس سے ریلیٹ کریں گی ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے. جیسے انزل ینزل 190 بار. تو اللہ تعالیٰ فہم قرآن نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و